پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آنے والا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ آج 29 تاریخ ہے، اگر آج چاند ہو گیا تو کل 1 تاریخ ہو جائے گی، اور اسلامی سال ہمارے اسی محرم سے شروع ہوتا ہے، جو ہم 1 جنوری کو مناتے ہیں۔ وہ ہمارا صحیح معنوں میں اسلامی سال نہیں، بلکہ اسلامی سال جو ہے ہمارا اب شروع آغاز محرم کے مبارک مہینے ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، اسی طرح سے یہ 12 مہینے ہیں، لیکن اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم کے مبارک مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور اس مبارک مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اس سے قبل چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ کرے تعریف کیا کوئی حسین ابن علی تیری، کرے تعریف کیا کوئی حسین ابن علی تیری، ادائے مصطفیٰ بن کر کے گزری زندگی تیری، ادائے مصطفیٰ بن کر کے گزری زندگی تیری۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ہے تیروں سے بدل چھلنی مگر محب عبادت ہو، ہے تیروں سے بدل چھلنی مگر محب عبادت ہو، زمانہ لا نہیں سکتا مثال بندگی تیری، زمانہ لا نہیں سکتا مثال بندگی تیری، ہے تیروں سے بدل چھلنی مگر محب عبادت ہو۔ اللہ اکبر۔ تیروں اور نیزوں کے سامنے جو سجدہ کیا، زمانہ لا نہیں سکتا مثال بندگی تیری۔ اور بہت پیارا شعر ہے، محبت کر لے اہل بیت سے نجدی وہابی تو، محبت کر لے اہل بیت سے نجدی وہابی تو، وگرنہ نار میں لے جائے گی یہ بے رخی تیری۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بھی دینوں کے دل، بس یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو آج میری گفتگو انشاءاللہ عز و جل امام حسین کی سیرت پر اور اہل بیت اطہار کی سیرت پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھے بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ان کا صدقہ ہمارے لیے عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن اعلان فرماتا ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی ناپاکی اور شیطان کے شر اور اس کے مکر و فریب سے پاک فرما کر تمہیں ستھرا کر دے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے، یعنی اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ نے اہل بیت اطہار کی قرآن مقدسہ کے ذریعے تعریف بیان کی۔ قرآن مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کی تعریف بیان کی، ان کے مقام و مرتبے کو بتایا لوگوں کے درمیان کہ یہ نفوس قدسیہ یہ اللہ کے نزدیک بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کی شان بہت بلند ہے، ان سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنا ہے، ان کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنا گویا کہ حضور کے لیے جانوں کو قربان کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا گویا کہ حضور کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے لیے اپنے تن من دھن کو لگا دینا گویا کہ حضور کے لیے لگا دینا، اور ان کی محبت ایمان کی اصل ہے، ان کی محبت ایمان کی جڑ ہے، اور اگر ان کی محبت سے آپ کا سینہ خالی ہوا
تو پھر کل قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنے سینے کو اہل بیت اطہار کی محبت سے کیوں خالی کیا، تم نے ان سے کیوں محبت نہیں کی، ان سے کیوں تم نے عشق نہیں کیا، ان کے لیے تم نے اپنی دولت کو کیوں قربان نہیں کیا، ان کے لیے تم نے اپنے سرمایہ کو کیوں قربان نہیں کیا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ سے سوال کرے گا۔ قرآن مقدسہ کے اندر جو یہ آیت مبارکہ ہے رجس اور اہل بیت، اس رجس سے مراد میں نے آپ کو بتایا کہ ناپاکی، گناہ، شک و شبہات، ان تمام باتوں سے اللہ نے اہل بیت اطہار کو پاک صاف رکھا، اور اہل بیت اطہار کی محبت ہر مسلمان پر ضروری ہے، واجب ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی طرز زندگی آپ کی کہ ایک دن آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ، سب سے بڑے امام، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے ہم نقش قدم پر چلتے ہیں، جنہوں نے شریعت کا گلدستہ ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے سجایا ہے، ورنہ شریعت کی بات ہم کہاں سمجھتے۔ یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہے کہ اللہ نے ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچایا، اور ان کے ذریعے جو شریعت کے گوشے تھے، جو شریعت کے پرپیچ جال تھے، جو گل تھے اور ملتھے تھے، ہمارے سمجھ میں نہیں آتے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ذریعے ہم تک پہنچے، اور ان کے ذریعے ہمیں حدیث پاک ملی، اس کا مطلب اور مفہوم انہی کے ذریعے ہمیں ملا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت الفت کرتے تھے، آپ کو بڑا عشق تھا اہل بیت اطہار سے۔ تو ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اچانک آپ بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح سے کوئی تعظیماً کسی کے لیے ادب کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بار دیکھا گیا، دو بار دیکھا گیا، اسی مجلس کے اندر جب کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا اور بظاہر کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا، تو پھر لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا آقا، یا سیدی، آپ بار بار اٹھ جاتے ہیں تعظیماً، کوئی سبب بظاہر دکھائی نہیں دیتا، آخر آپ بار بار کیوں تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جو بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں ایک اہل بیت اطہار کی اولاد میں سے ایک بچہ ہے، ایک سید ہے، اور میری یہ طبیعت گوارا نہیں کرتی جہاں رسول اللہ کے خاندان کا کوئی فرد موجود ہو اور میں بیٹھا رہوں، میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہوں، یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے میرے دل میں جو اہل بیت اطہار کی محبت پیدا کی ہے، یہ اسی محبت کا ثمرہ ہے، اسی محبت کا یہ شوق اور جذبہ ہے کہ میں ایٹومیٹلی خود بخود ان کا جب دیدار کرتا ہوں، ان کے سامنے ہوتا ہوں، تو میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور آپ نے جب اہل بیت اطہار کے کسی سید زادے کے حق میں فتویٰ دیا، اس وقت حکومت نے جو ہے اعلان کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ہے بادشاہ اسلام کی نافرمانی کی ہے، تو اس وجہ سے آپ کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا، اور آپ کئی دن تک بیڑیوں میں جکڑے رہے، جیل میں قید رہے۔ لوگ آپ سے کہتے کہ آپ نے بادشاہ اسلام کی مخالفت کیوں کی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے بادشاہ اسلام کی مخالفت نہیں کی، بلکہ میں نے اہل بیت اطہار کے ایک سید زادے کے حق میں حق فیصلہ فرمایا، اور اس حق فیصلے کے لیے اگر مجھے جیل جانا پڑے تو میں جیل بھی جاؤں گا۔ اور وہ جیل گئے، پھر کئی دن تک جیل میں رہے، اور لوگ آپ سے کہتے تھے کہ آپ نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ تو آپ نے کہا کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہر مسلمان پر واجب ہے، کل قیامت کے دن اگر سوال ہوگا تو کیا جواب دو گے؟ اس لیے وہ میں نے آج ہی دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے کر گزر گیا اور دکھا دیا کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہر مسلمان پر ضرور ہے، ان کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کریں گے، ان کے لیے اپنے مال بھی قربان کریں، اور ان کے نقش قدم پر ہم چل کے دکھائیں گے اور چلیں گے۔ اور آپ نے ساری زندگی اہل بیت اطہار سے محبت کی۔ اور امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی قید خانے میں بند کر دیا گیا، انہوں نے بھی ایک فتویٰ دیا تھا اہل
اہل بیت اطہار کی موافق اور ان کی شان و شوکت پر، تو بادشاہ وقت نے ان کو بھی قید کر لیا اور جا کے بغداد معلیٰ میں قید کیا اور بیڑیوں میں جکڑے رہے، اور لوگوں نے اس قدر آپ کے لیے مبالغہ کیا کہ آپ تو جو ہے رافضی ہیں۔ تو آپ نے کہا اگر اہل بیت اطہار کی محبت میں مجھے کوئی رافضی کہے، مجھے خارجی کہے، تو مجھے یہ قبول ہے، میں اہل بیت اطہار کے لیے جملہ بھی سننا پسند کرتا ہوں، حالانکہ رافضی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے۔ اور یہ محبت پیدا کیسے ہوئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے اندر آپ کے والد بزرگوار کا نام ہے ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حضور کا دیدار کیا ہو، حالت زندگی میں ایمان لایا حضور پر اور اسی حالت میں مر گیا ہو تو اس کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ اور تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی رسول کا دیدار کیا، تابعی اس کو کہتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں، آپ نے بے شمار صحابہ سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد آپ نے حدیثوں کو اخذ کیا لیا۔ لیکن یہ شان، یہ عظمت امام اعظم کو ملی کیسے، اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کے والد بزرگوار ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام ہے، تو آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر گئے، اور ثابت کے باپ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا جان نے ان سے دعا کی کہ آپ ہمارے بچے کے حق میں، ثابت کے حق میں دعا کر دیجئے کہ اللہ اسے کوئی نیک صالح فرزند عطا فرمائے، کوئی نیک متقی، ایسا پرہیزگار بندہ، ایسا اللہ کا بندہ عطا فرمائے جو عبادت کرنے والا ہو، حق بولنے والا ہو، رسول اللہ کا سچا عاشق ہو، حضور کا سچا پروانہ ہو، اور حضور سے سچی محبت کرنے والا ہو۔ تو پھر آپ نے دعا کی، مولا علی نے دعا کی یا اللہ ثابت کو نیک صالح فرزند عطا فرما، اور دعا کی یا اللہ اس کے بچے کو دین کا غازی بنا، عالم دین بنا، فقیہ بنا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہوئی اور ثابت ہوا، اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک ایسا نورانی بچہ پیدا ہوا جس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اور ایسی آپ نے علم کی شانیں اور علم کی عظمتیں بیان کی کہ آج بھی دنیا پوری قاصر ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے، ایسے ایسے پیچیدہ مسائل آپ نے شریعت کے حل کر دیے کہ لوگ حق کا بکا ہیں۔ آج ہر مکتبہ فکر کسی بھی دنیا کا کوئی بھی مذہب کا انسان ہو، سارے مذہب کے لوگ امام اعظم کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے حق کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی عظمت کو سلام بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ایسے دین کو گلدستے میں لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ دنیا مثال قائم کر ہی نہیں سکتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان اور عظمت یہ ہے، اور آپ نے اہل بیت اطہار سے محبت کر کے دکھایا اور جتایا اور بتایا۔ بے شمار صحابہ نے اہل بیت اطہار سے محبت کی، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں، ان کے نام کی قرآن خوانی کریں۔ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اپنے گھروں میں قرآن خوانی پڑھوائیں، قرآن کی تلاوت کروائیں، خود بھی قرآن پڑھیں، نمازوں کی کثرت سے پابندی کریں، اور اپنے یہاں شربت کا اہتمام کریں، اور ان تمام باتوں سے دور رہیں جو کام یزیدی نے کیا تھا اس سے دور رہیں۔ ادھر امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اور شہید جب ہو گئے 72 نفوس قدسیہ تو انہوں نے جشن منایا، اس میں ڈھول تماشے بھی بجائے، اور انہوں نے نیزوں پر جو ہے امام حسین کا سر رکھا اور جشنیں منائیں، شرابیں پیں۔ تو یہ جو جشن، یہ ڈھولک، یہ جو تمام باتیں ہیں، یہ ان یزیدوں نے کی تھی۔ اگر حسین کا سچا پکا محبت کرنے والا ہے اور حسین سے سچی عقیدت رکھتا ہے تو وہ ان تمام باتوں سے دور رہے گا۔ یہ میرے حسین کے نانا جان کی شریعت نہیں ہے، بلکہ شریعت یہ ہے کہ آپ محرم کا جب مبارک مہینہ شروع ہو تو آپ نمازوں کی کثرت کریں، نفل نماز کی کثرت کریں، کثرت سے۔ جیسے قرآن پاک ہم رمضان کے بابرکت و مبارک مہینے میں ختم کر دیتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ محرم کے مہینے میں کم سے کم ایک کلام پاک ختم کریں،
اور ان کی ارواح طیبات کو نظر پہ پیش کریں تو یہ ہماری محبت کا پھل اور ثمرہ ہوگا۔ کل قیامت کے دن وہ ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ ان نے دنیا کے اندر ہمارے نام پر قرآن پاک پڑھا، ہمیں ایصال ثواب کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے ان کے لیے قرآن خوانی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے دعائیں کریں اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعائیں کریں کہ ہمارے تمام تر مسائل کو اللہ تعالیٰ حل کر دے، تب جا کے ہم سچے کامل مومن اور شہدائی امام حسین کہلائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ اور وہ اپنے اہل کو میرے اہل سے زیادہ، اپنی جانوں کو میری جانوں سے زیادہ، اپنی ذات کو میری ذات سے زیادہ محبوب نہ بنا لے، میرے اہل بیت کو محبوب نہ بنا لے، اس وقت تک وہ کامل سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر حق کیا رکھا ہے؟ اللہ نے ہمارے اوپر حق یہ رکھا ہے کہ ہم اپنے والدین سے محبت کریں، ماں باپ سے محبت کریں، بھائی سے محبت کریں، بہنوں سے محبت کریں، پڑوسیوں سے محبت کریں، ان کا حق ادا کریں۔ لیکن ان لوگوں سے بھی زیادہ کسی کا ہمارے اوپر حق ہے؟ ماں باپ سے بھی زیادہ ہمارے اوپر کسی کا حق ہے؟ بیوی بچوں سے بھی زیادہ ہمارے اوپر کسی کا حق ہے؟ تو وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ ہم ان سے سچی اور پکی محبت کریں۔ تو ہمارا ان پر حق ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کے نام کی سبیلیں لگائیں، ان کے لیے قرآن خوانی پڑھوائیں اور ان کے لیے نظر پیش کریں۔ یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، یہ محبت کا تقاضا یہی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھے، خانہ کعبہ کی در و دیوار سے لپٹ کے روئے، روزہ بھی رکھے اور پوری رات اللہ کی عبادت کرتا رہے، لیکن حال اس کا یہ ہے کہ اس کا سینہ اہل بیت اطہار کی محبت سے خالی ہے، تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا ابن عباس نے، لوگوں نے پوچھا آپ حضور بتائیے، جو خانہ کعبہ کے سامنے روئے اور نمازیں پڑھے، رات و دن جہاد کرے، دن میں روزہ رکھ کے عبادت کرے، تو وہ شخص کس لوگوں میں سے ہوگا؟ تو کہا اگر وہ اہل بیت اطہار کی محبت اس کے سینے میں ہے تو وہ جنتی ہے، اور اگر اہل بیت اطہار کی محبت اس کے سینے میں نہیں ہے تو پھر اس کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ حضرات محترم ذرا غور فرمائیے، اگر ہمارا سینہ اہل بیت اطہار کی محبت سے خالی ہے تو کل قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا، نماز کے متعلق بھی سوال ہوگا، لیکن ایک محبت کے بارے میں بھی، چونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کسے کہتے ہیں پتہ؟ حضور کا جب آخری حج تھا، اس کے بعد حضور نے پھر حج نہیں کیا، پھر آپ کا وصال ہو گیا، تو اپنی ناقہ پہ سوار ہو کر کے جب مکہ مکرمہ پہنچے، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اعلان کیا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری بھرکم، دو لاجواب چیزیں چھوڑ کے تمہارے درمیان جا رہا ہوں۔ میں دیکھوں گا کہ تم ان سے کتنا لگاؤ رکھتے ہو، کتنی ان سے محبت کرتے ہو، کتنی ان کی قدر تمہارے سینے میں ہے۔ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر میں تمہارا انتظار کروں گا اور میں ان چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کروں گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کے ساتھ تم نے کیسی محبتیں برتیں۔ کل قیامت کے دن میں تم سے سوال کروں گا۔ اور ایک بات بتاؤں، حضور نے ناقہ پر سوار ہیں اور اعلان کر رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان کہ میری عمر پچھلے انبیاء علیہ السلام کی طرح نہیں ہے، جیسے ان کی عمریں لمبی لمبی تھیں، لیکن تمہارے نبی کی عمر اتنی لمبی نہیں، مجھے قریب بلا لیا جائے گا اپنے رب کے حضور، میں اب دنیا سے زیادہ دن تک نہیں، اب مجھے رب میرا اپنے پاس بلا لے گا۔ لیکن اے لوگوں سنو، اے مسلمانوں سنو، میں تم سے کل قیامت کے دن دو چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے قرآن پاک، اس قرآن پاک کو آپ مضبوطی سے پکڑے رہو،
قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرو، اس کے فرمان پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز رہو، اور میرے اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرو، اس لیے کہ یہ ایسی لٹکتی ہوئی دو رسی ہیں کہ ان کا ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے اس سرے کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹ جاؤ گے، پھر تمہیں جہنم سے بچانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا، لیکن پلانے سے پہلے تمہیں اپنے اہل بیت اطہار کے متعلق پوچھوں گا کہ تم نے میرے اہل بیت سے، میری اولاد سے اہل بیت اطہار میں ہیں کون کون۔ اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ اہل بیت اطہار جن کو پنجتن پاک کہتے ہیں، ان میں آتے ہیں 4 لوگ، اور حضور بھی، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انہی کو ہی نفوس قدسیہ کہتے ہیں، انہی کو ہی پنجتن پاک کہتے ہیں، اور انہی کو ہی اہل بیت اطہار کہتے ہیں۔ تو ان کی محبت ہر مسلمان پر واجب ہے۔ بھائی ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کریں۔ جیسے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ میری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ میں اس سے محبت کروں؟ تمام لوگوں سے کہا ماں اور باپ، لیکن اس سے بھی زیادہ کوئی حقدار محبت کا ہے تو وہ اہل بیت اطہار اور قرآن پاک کا۔ تھوڑی بات گاڑی ہو رہی لیکن سمجھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ اور یہ صحابہ نے کر کے بھی دکھایا، عمل کر کے بھی دکھایا کہ بے شمار صحابہ اکرام اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اور ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی نے روایت کی حدیثیں تو وہ ابو ہریرہ ہیں، اور آپ کا ذہن بہت کمزور تھا، حضور کی دعاؤں کے صدقے میں آپ کا ذہن بہت اعلیٰ ہوا۔ 3500 حدیثیں مروی، تقریباً 3500۔ ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، اکثر حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، لیکن ان کی طرز زندگی، طرز عمل یہ تھا کہ ایک دن امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ قدموں کی دھول جھاڑ رہے ہیں، مبارک قدم کی دھول جھاڑ کر کے اس کو رکھ لیتے ہیں بطور تبرک۔ تو امام حسین نے کہا اے ابو ہریرہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ اے امام حسین، جو آپ کی عظمت اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، جو آپ کی شان و شوکت ہے، اگر مجھے معلوم ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو آپ کو وہ کاندھے پہ اٹھائے پھریں، آپ کو فرصت نہ ملے۔ اللہ نے آپ کی وہ شان و شوکت بیان کی ہے۔ امام اعظم حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں جب مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت بہت ہاتھ آیا، کافی مال غنیمت ہاتھ آیا۔ تو جب تقسیم کا نمبر آیا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میرا جو حق اللہ نے اس مال پر رکھا ہے وہ مجھے دیا جائے، مجھے ادا کیا جائے۔ تو آپ نے 1000 دینار ان کو دیے، امام حسن کو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد امام حسین آئے، انہوں نے بھی مطالبہ کیا اور ان کو بھی 1000 درہم دیے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر آئے، یعنی حضرت عمر کے بیٹے آئے، تو انہوں نے بھی مطالبہ کیا، اے امیر المؤمنین میرا بھی اس پر حق ہے، مجھے بھی حق دیا جائے۔ تو آپ نے ان کو 500 درہم دیے۔ تو اس پر آپ نے کہا کہ والد بزرگوار یہ نہیں کہا، بلکہ کہا اے امیر المؤمنین، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا انصاف کیا، آپ نے تو ان دونوں حضرات کو 1000 درہم دیے ہیں اور مجھے 500 درہم دیے۔ حالانکہ جب میں اس وقت جب حضور کے ساتھ جنگ اور غزوات میں جاتا تھا، جنگوں میں جاتا تھا، تو میں اس وقت ینگ تھا، نوجوان تھا، حضور کے ساتھ کئی غزوات، کئی جنگوں میں شریک ہوا اور کفار و مشرکین کو میں نے قتل کیا۔ لیکن اس وقت امام حسین اور حسن یہ دونوں چھوٹے بچے تھے، مدینے کے گلیوں میں کھیلتے تھے، آپ نے ان کو تو اتنے درہم دیے اور مجھے 500 درہم۔ تو کہا بیٹا ان جیسے بن کے دکھاؤ، پھر تم 1000 درہم اور دینار لے کے جانا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے نانا جان کون ہیں؟ ان کے نانا جان خدا کے رسول ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، اور ان کے باپ مولا علی ہیں، اور وہ حضرت فاطمہ تو زہرا کی اولاد ہیں۔ کون فاطمہ تو زہرا؟ جو جنتی جوانوں سیدہ کی عورتیں ہیں، اور خود بھی جنتی جوان سیدہ ہیں، اور ان کی پھوپھی حضرت
زینب اور کلثوم اور رقیہ ہیں، جب تمہارا یہ مقام ہو جائے، تم اس مقام کو سمجھ جاؤ، پھر میرے پاس آنا۔ تو صحابہ اکرام کی طرز زندگی یہ تھی کہ آپ نے کر کے بھی دکھایا، لوگوں کو بتایا بھی، اپنے بچوں کو بھی بتایا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی محبت کا حقدار ہم پر ہے تو وہ اہل بیت اطہار کی ذات اہل بیت اطہار ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں ہمیں بھی چاہیے، ہم یوں تو خرافات میں پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، کوئی مہمان آئے تو چٹکیوں میں 2000 اڑا دیتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر اگر کسی کا محبت کا حق ہے تو وہ اہل بیت اطہار کا ہے۔ اس مبارک مہینے میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، آنے والا بھی 29 تاریخ ہو سکتا ہے شام کو چاند ہو جائے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور ان کے نام پر شربت اور فاتحہ دلا کر وہ تقسیم کیا جائے، یہ بہتر طریقہ ہے، اور وہ طریقہ جو نبی کا طریقہ نہیں ہے اس سے بچا جائے، ان تمام باتوں سے دور رہا جائے۔ اور آپ کو اور مزید ایک دلیل دوں کہ اہل بیت اطہار کی شان قرآن مقدسہ میں کیسے بیان کی۔ قرآن پاک فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن پاک فرماتا ہے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اہل بیت اطہار یعنی حضرت امام حسن امام حسین، اور پھر دیکھو لوگوں نے کیا سلوک کیا۔ قرآن پاک میں یہ اعلان کیا گیا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، کیوں کل قیامت کے دن تم سے 2 چیزوں کا سوال ہوگا، ایک قرآن کا ہوگا، ایک اہل بیت اطہار کا ہوگا۔ لیکن پھر بھی جو ہے یزید نے اور اس کے لشکر نے امام حسین پر ظلم کیا، کہنے کے بعد بھی صحابہ نے سمجھایا بھی، لوگوں نے بتایا بھی، صحابہ کا درس بھی رہا، حضور کا درس بھی رہا، چونکہ حضور علیہ السلام جب امام حسین پشت پر سوار ہوتے تھے تو سجدہ لمبا کر دیتے۔ نماز کے بعد لوگ پوچھتے یا رسول اللہ کوئی حالت سجود میں کیا کوئی وحی نازل ہوئی؟ کا کوئی وحی نازل نہیں، میرے حسین سوار ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھیں کہ حضور گھوڑا بن کر کے امام حسین کو سوار کیے ہوئے ہیں، تو عمر فاروق اعظم نے دیکھا اور کہا واہ سبحان اللہ کتنی پیاری سواری ہے۔ تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا سواری دیکھتے ہو کتنی پیاری، یہ نہیں دیکھتے کہ سوار کتنا عمدہ والا ہے۔ سبحان اللہ، سوار کتنا پیارا ہے، جہاں سواری عمدہ ہے وہاں سوار کی بھی شان کیا ہے۔ اپنے نانا کے دین کے خاطر اپنے پورے قبے کو قربان کر دینے والی ذات امام حسین کی ذات ہے۔ تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ امام حسین سے سچی محبت کریں۔ تو جب یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے محبوب علیہ نبی علیہ السلام مسلسل 40 دن صبح فجر کی نماز کے بعد، نماز سے پہلے اہل بیت اطہار کے مکان سے یعنی حضرت فاطمہ کے مکان سے گزرتے اور کہتے الصلاۃ اہل بیت، اے اہل بیت نماز کی تیاری کرو، اللہ نے تمہاری شان بہت بلند کی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 7 مہینے مسلسل، اور ایک روایت میں آتا ہے 8 مہینے مسلسل حضور یہ آیت مبارکہ پڑھتے اور ان کی شان و شوکت کو بیان کرتے، لوگوں کو بتاتے اگر کسی سے محبت کا حق اگر تم پر ہے تو میرے اہل بیت اطہار کی محبت کا حق تم پر ہے کہ تم ان سے سچی محبت کرو، سچا پیار کرو، کل قیامت کے دن تم سے انہی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان سے محبت کی کہ نہیں کی، ان کے نام پر اپنے مال کو خرچ کیا کہ نہیں کیا۔ اور حضرات محترم اس کی ایک اور مضبوط دلیل آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ ان کا مقام کیا ہے۔ نجران کے عیسائی حضور کی بارگاہ میں آئے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی خام خواہ جھگڑا کرنے کی، ہوتی نہیں ہوتی، آرام سے کوئی بیٹھا ہے لیکن اسے انگلی لگانے کی بڑی عادت ہوتی ہے۔ تو سارے عیسائیوں کو معلوم تھا کہ حضور آخری نبی ہے، حضور سے افضل کوئی نہیں پوری روئے زمین کے اندر، حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اور انہوں نے نشاندہی بھی حضور کی سماعت کر لی تھی اور دیکھ بھی لی تھی، لیکن پھر بھی وہ جھگڑے پر آمادہ ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں آئے۔ نجران کے عیسائی اور ان کے ساتھ بڑے بڑے پادری بڑے بڑے اس وقت ایک سائنٹسٹ یعنی بڑے بڑے عالم، تو جب حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے سوال کیا اے محمد بن عبداللہ میں تم سے ایک سوال کہتا ہوں، اس سوال کا جواب دیجئے کہ تم عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ کون ہیں؟ تو عیسائیوں کا مطلب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں۔ تو ان کا عقیدہ
اور ان کی طرز زندگی اسی پر گزر رہی تھی اور ان کا عقیدہ بھی یہی تھا. لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آئے, حضور سے سوال کیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, تو آپ نے کہا میرا عقیدہ اور میری شریعت یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے بندے, اللہ کے رسول ہیں, بیٹے نہیں ہیں. اور مریم علیہ السلام کے بطن اطہر سے آپ کی ولادت ہوئی, یہ اللہ کی شان تھی کہ ان کے ذریعے. تو پھر وہ آگ ببولا ہو گئے اور جھگڑے پر آمادہ ہو گئے, آنکھیں لال تال ہو گئیں, غصے میں ہوئے اور پھر پکارنے لگے, کہنے لگے اے محمد یہ بتاؤ کہ آج تک تم نے کوئی ایسا بھی فصل دیکھی ہے بغیر اناج کے اگ گئی ہو؟ آج تک آپ نے کوئی ایسا بھی دیکھا ہے شخص کو کہ بغیر باپ کے اولاد پیدا ہو جائے؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, مریم اللہ کی بیوی ہیں. تو آپ نے کہا تم ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, بندے, اللہ کے رسول نہیں. میں آپ کو ایسی مثال دیتا ہوں جو اللہ نے بغیر ماں باپ کے بھی دنیا کے اندر پیدا کیا. تو آپ نے کہا اچھا بتاؤں میں؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بتائیے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو کہا میرا عقیدہ یہ کہ وہ اللہ کے بندے, اللہ کے رسول ہیں. تو کہا جب ان کو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول کہتے ہو اور وہ تو بغیر ماں باپ دونوں کے پیدا کیے گئے ہیں, جب بغیر ماں باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کر دیا اور یہ عظمت اپنی دکھا دی اور یہ بتا دیا, تو پھر ان کے بارے میں جب تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں تم ایسا کیوں عقیدہ رکھتے ہو؟ وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے, وہ تو بدرجہ اولا تمہارے سامنے ہونا چاہیے, لیکن تم ان کے بارے میں کہتے ہو وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں. تو جب اللہ کے بندے ان کو مانتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بندہ, اللہ کا رسول مانو, وہ اللہ کے بیٹے نہیں. اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے, اللہ بیوی سے بھی پاک ہے, اللہ بچوں سے بھی پاک ہے, اللہ جسمانیت سے بھی پاک ہے, اللہ ہاتھ سے بھی پاک ہے, اللہ ٹانگ کان ناک سے بھی پاک ہے. اللہ رب العزت کے لیے اگر یہ تمام چیزیں مانی جائیں گی تو پھر عجز لازم آئے گا, پھر یہ لازم آئے گا کہ اللہ کو بھی کسی نے بنایا. اگر اللہ کے لیے جسم کا مان لیا جائے, ہاتھ کا مان لیا جائے, ناک کان کا مان لیا جائے, تو پھر لازم یہ آئے گا کہ اللہ کو بھی کسی نے بنایا, حالانکہ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا. وہ خود سے ہے, ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. تو پھر وہ جھگڑے پر آمادہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں ایسے نہیں مانوں گا, چلو ہمارا آپ کا مناظرہ اور مقابلہ ہو جائے, ہم آپ سے مباہلہ کرتے ہیں. اور انہوں نے پھر کہا مباہلے کی صورت, اور مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں کہ دو جماعت ایک وسیع عریض میدان میں جمع ہوں. مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ دو جماعت یعنی 1000 لوگ ادھر ہیں, 1000 لوگ ادھر میدان میں, پھر وہ رو رو کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جو حق پر ہو وہ ثابت رہے, جو ناحق ہے, جو جھوٹا ہے, اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو. تو اس بات پر معاملہ طے ہوا. اس کے بعد نجران کے عیسائی اپنے اپنے مکانوں پر چلے گئے, ادھر حضور بھی اپنے گھر پر تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد یہ معاملہ طے ہوا 3 دن کا کہ 3 دن کے بعد جو ہے مباہلہ ہوگا. اللہ, جب 3 دن مکمل ہو گئے تو پھر عیسائی اپنے بڑے بڑے پادریوں کو لے کر کے, عالموں کو لے کر کے اسی میدان میں پہنچے جہاں مباہلہ ہونا تھا, جہاں مناظرہ ہونا تھا, جہاں جھگڑا ہونا تھا. وہاں وسیع اور عریض میدان میں عیسائی اپنے بڑے بڑے پادریوں کو لے کر کے گئے. ادھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو نے لیا, مختلف روایتیں ہیں, آپ نے لیا امام حسن امام حسین کو, آپ نے لیا حضرت فاطمہ الزہرا کو, آپ نے لیا مولا علی کو. یہ تینوں حضرات پیچھے ہیں, امام حسن اور حسین آگے ہیں, ہاتھ پکڑ کے اسی وسیع اور عریض میدان میں جا رہے ہیں, تشریف لے جا رہے ہیں. جب آپ اس میدان میں پہنچے تو عیسائیوں نے اپنے بڑی پادری جس کا نام عبد المسیح ہے اور ایک کا نام عاقب تھا, اس سے مشورہ کیا کہ آپ بتاؤ کہ ان سے مباہلہ کریں کہ نہ کریں, چونکہ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہے, یہ اگر جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا. تو انہوں نے بڑے بڑے پادریوں سے مشورہ کیا کہ میں ان سے مباہلہ کروں کہ نہ کروں. تو حضور جب انہوں نے ان سے مشورہ لیا اپنے پادریوں سے, تو پادریوں نے جب ان کے چہرے دیکھے, حضور کا مبارک حسین چہرہ دیکھا, امام حسین کا چہرہ دیکھا, امام حسن کا چہرہ دیکھا,
اور علی مولا علی کا چہرہ دیکھا تو دیکھ کے ہکا اور بکا رہ گئے، اتنے نورانی اور بابرکت چہرے۔ تو کہا اے عیسائی، نجران کے عیسائیوں سنو، انہی ہی کے پادری، انہی کے لوگوں میں سے ایک شخص بولا کہ ان سے مباہلہ مت کرو، ان سے جھگڑا مت کرو، ان کے چہرے وہ چہرے ہیں، ان کی شان وہ شان ہے، اللہ نے ان کی وہ عظمت بیان کی ہے، اگر یہ کسی بلند پہاڑ کو اپنی جگہ سے چھوڑنے کے لیے کہہ دیں تو قسم ہے وہ اپنی جگہ سے پہاڑ ہٹ جائے گا اور ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے، کوئی روئے زمین پر عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ جب انہوں نے اپنے ہی پیشواؤں کی یہ بات سنی تو عاجز ہو گئے اور معافی تلافی کہی، اور کہنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے مباہلہ نہیں کروں گا، میں آپ کو جزیہ دینے پر آمادہ ہوں اور جزیہ آپ کو دے دیتا ہوں، ہر سال آپ کو اتنا مال، اتنے اونٹ، اتنے پیسے دے دیے جائیں گے، بہرحال میں آپ سے مباہلہ نہیں کروں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو، یہ مباہلہ کرنے آئے تھے، اگر یہ مباہلہ کر لیتے، اگر منازعہ کر لیتے تو روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہتا، اللہ تعالیٰ انہیں سوروں اور بندروں کی شکل میں تبدیل کرتا، عذاب ان کے بالکل قریب تھا، اس لیے کہ یہ نفوس قدسیہ اہل بیت اطہار پنجتن پاک ہیں، اگر یہ حضور دعا کریں اور یہ نفوس قدسیہ آمین کہیں، دعا رد ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، جب زمین پھٹ سکتی ہے لیکن ان کی دعائیں رد نہیں ہو سکتی، تو آپ جزیہ دینے پر آمادہ ہوئے اور کہا ہے کہ میں جزیہ دے دیتا ہوں لیکن میں آپ سے مباہلہ نہیں کروں گا۔ تو مباہلے کے لیے جو نفوس قدسیہ آئے تھے وہ کون حضرات تھے؟ وہ امام حسن اور امام حسین تھے، مولا علی، حضرت فاطمہ تو زہرا، یہی نفوس قدسیہ ہیں جو اہل بیت اطہار ہیں، پنجتن پاک ہیں۔ انہی کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر میں تمہارا انتظار کروں گا اور تم سے دو چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا کہ تم نے ان سے کیسی محبت کی، ان کے لیے اپنی جانیں قربان کی کہ نہیں کی، آپ نے قرآن کا دامن پکڑا کہ نہیں پکڑا، قرآن کی تلاوت کی کہ نہیں کی، اور یہ ایسی دو لٹکتی رسی ہیں کہ ان کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، جو ان کو مضبوطی سے پکڑا رہے گا، ان سے سچی عقیدت محبت رکھے گا تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے ان کے دامن کو چھوڑ دیا اس کے لیے پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے اور آپ کے اوپر ضروری ہے کہ ہم صحابہ کا نقش قدم پر چلیں، صحابہ کی طرز زندگی اپنائیں اور حضور کے نقش قدم پر چلیں، اور محرم کا آنے والا مبارک مہینہ ہے تو اپنے گھروں میں بالخصوص قرآن کی تلاوت کریں، نفل نماز پڑھیں اور ہر اس کام سے دور رہیں جو یزیدوں نے کیا تھا، جو حضور کے نانا جان امام حسین کے نانا جان کی جو شریعت نہیں ہے اس سے آپ دور رہیں، جو شریعت ہے اس پر عمل کریں اور اس کے نقش قدم پر چلیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں ایسا نور نصیب ہوگا کہ ہم بھی خوش ہوں گے، آپ بھی خوش ہوں گے، اور اللہ رب العزت بے پناہ ہم سب سے راضی ہوگا اگر ہم نے حسین کے نقش قدم پر چلے، اس لیے کہ جو باتیں اب معاشرے میں ہو رہی ہیں وہ حسین کا درس نہیں ہے، وہ امام حسین کی اتباع نہیں ہے، امام حسین کی وہ محبت نہیں ہے، امام حسین کی محبت یہ ہے کہ سر سجدے میں ہے، تلواروں اور نیزوں کے درمیان سر سجدے میں رکھ دیا، سامنے پتہ ہے کہ تلوار چل جائے گی، سر تن سے جدا ہو جائے گا، لیکن آپ نے نماز جو ہے نماز عصر قضا نہیں کی، نماز عصر ادا کر کے بتایا اور دکھایا۔ حسین کی تربیت، حسین کی طرز زندگی، حسین کا عمل یہ ہے کہ آپ میرے نانا جان کی شریعت پر قائم رہو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، پوری رات آپ نفل نماز پڑھتے رہے، وہ 72 نفوس قدسیہ خیموں کے اندر اللہ کے حضور روتے اور گڑ گڑاتے رہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم جب مبارک مہینہ محرم کا آئے ہم سبیل لگائیں، شربت بانٹیں، قرآن خوانی کریں، نماز کی کثرت سے نماز پڑھیں اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ ہمیں دنیا اور آخرت کا نور نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بیان کرنے میں کوئی خامی خطا ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ سنت پڑھیں۔